أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آج کی ان آیتوں سے پہلے یہ دو آیتیں جو اب اس وقت تلاوت کی گئی، یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے. اس سے پہلے 5 آیتیں سورہ بقرہ کی گزری. ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، وہ بندے جنہوں نے درخواست کی تھی، طلب کیا تھا اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی رہنمائی، ہدایت، ایسا راستہ جن کے راستے کو راستہ اچھا سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی فرمایا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انعام فرمائے گا. اس کی وضاحت تفصیل ابتدائی 5 آیتوں میں گزری تھی کہ یہ ہے دراصل اہدنا کی ہدایت، اور یہ ہدایت کا تعلق ہے تقوی سے، متقین سے، اور ان کے اندر ان کے کام یہ ہوتے ہیں، ان کے عادتیں یہ ہوتے ہیں، ان کے اچھی صفات یہ ہوتے ہیں. یہ 5 آیتوں کا تذکرہ موٹے الفاظ میں پورے قرآن میں صرف 2 فریقوں کا ذکر ہے. اس کی وضاحت تفصیل سورہ تغابن میں ہے. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، سارے انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ کا ارشاد ہے کہ دیکھو اس اللہ تعالیٰ نے تم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. ان انسانوں میں بعض مومن ہیں، بعض کافر. خالق باری تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سارے انسانوں کا خالق ہے، اس نے انسانوں کی صرف 2 تقسیم فرمائی ہے. عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا. اچھے اخلاق کی ہدایت اور رہنمائی فرما دی، وہ مومن ہیں. یہ جو کیفیتیں نہیں پیدا کرتے وہ کافر ہیں. تو اصل انسان کی تقسیم مومن اور کافر کی ہے، قبیلے سے نہیں، حسب سے نہیں، نسب سے نہیں، ملکوں سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں کی تقسیم صرف اور صرف 2 ہے، یا تو وہ مومن ہے یا کافر ہے. تو مومن سے متعلق، مومن کی صفت ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کی سیدھے راستہ دکھلانا، سیدھے راستے پر چلنے کے کام، ان کے عادات و اطوار، ساری چیزوں کی کیفیت جو عمل سے لے کر عقیدے کے ساتھ ہے، جس کے اندر ایمان کی بھی تفصیل آ گئی، اسلام کی بھی تفصیل آ گئی. دیکھ لے 2 لفظ الگ الگ ہیں، ایمان اور اسلام. ایمان کا پورا تعلق اسلام کے ساتھ، اسلام کا پورا تعلق ایمان کے ساتھ، جس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو اب انسانوں کا دوسرا فریق تو گیا اس کی ضد، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی ہی کچھ تفصیل تھی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک. اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وضاحت آتی ہے. المغضوب علیہم اور الضالین یہ لوگ ہیں
یہ مومنین ان جیسی کیفیتوں سے ہٹنا، دور ہونا، ان کی نشاندہی کر دی گئی، ان کی کیفیتیں، عادتوں کو بتا دیا گیا تاکہ متقی کو تقوی کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ جہاں عقیدے کی وضاحت آئی، عقیدے پر باقی رہنے کے اعمال جہاں بتا دیے گئے کل تک کے گزرے ہوئے اس میں، اور بری چیزیں، برے عقیدے والے، برے عمل والے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کی تفصیل پیش کر دی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ اس کو اچھی طرح جانیں اور پہچانیں۔ تو یہ 5 آیتوں کو چھوڑ کر اب اس کے بعد 15 آیتیں مسلسل آنے والی ہیں۔ ان 15 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے، کافروں کا۔ لیکن کافروں کے بھی 2 فریق ہیں، انکار کرنے والوں کے بھی 2 انداز ہیں۔ بعض وہی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مخالفت میں سامنے آتے ہیں، مخالفت اللہ کے کلام کی، مخالفت اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر نگرانی فرما رہے ہیں اس کی، اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، مر مٹنے کے لیے تیار۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں وہ مرے بھی اور مٹے بھی، لیکن عقیدہ پکا تھا ضلالت کے اوپر، ضلالت کے اوپر، گمراہی کے اوپر۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو مومن کو ایک تعلیم دیتا ہے، سرسری طور پر ایمان کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے پختگی کے ساتھ، قلبی اعتقاد پکا ہو اور عمل بھی اس کے پر استقامت کے ساتھ پکا ہو۔ دیکھو نافرمانی میں کس قدر اٹل مستقیم المزاج ہیں، تو یہ کیفیت تم کو ہدایت میں، نیکی میں، اطاعت و فرما برداری کے اندر ہونا ہے۔ تو آج کی جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی اس میں ایک ہی اسی پہلے فریق کا تذکرہ ہے جو کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو نافرمانوں میں ایک فریق ہے جو اپنی غرضوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اغراض سے وابستہ ہو کر ظاہر ایک کیفیت رہتی ہے، باطن ایک کیفیت رہتی ہے۔ ظاہر کیفیت اپنے آپ کو سادہ سیدھا بتانا، ایمان اور ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہوئے ظاہر ہونا، ان کی تائید میں چلنا۔ حقیقت میں دل والی کیفیت پورے کافروں کے ساتھ ہی ہے، قلبی کیفیت کفر کے ساتھ ہی ہے۔ تو آج کی 2 آیتوں میں کھلم کھلا ان کافروں میں نافرمانوں کا ایک حصہ مستقل کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، بات کیا ختم؟ اسی بات کی تفسیر ہے لا یؤمنون۔ اصل بات یہ ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ان حقیقتوں کو چھپا دیا۔ عربی کے اندر کفر کے معنی ہے چھپانا، کفر کے معنی ہے چھپانا۔ اسی لیے کسان کو کافر کہتے ہیں، زمین کھود کر دانا چھپا دیتا ہے۔ رات کو لیل بھی کہتے ہیں، رات کے کام کے لحاظ سے اس کے نام بہت ہیں۔ اس طرح رات کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی تاریکی ساری روشنی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ دن میں جو چیزیں دکھائی دیتی تھی کھلا کھلا، وہ ساری کی ساری چیزیں اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے، چھپا دیتی ہیں۔ یہ عربی زبان کے اعتبار سے دنیا کے جتنے زبان ہیں ان تمام کے اندر یہی فرق ہے۔
ایک عام زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے، جب فیلڈ انسان کی زندگی کا بدلتا ہے تو وہی لفظ جب اس میں آتا ہے تو اس مناسبت سے دوسرے معنی اور مفہوم میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، فلاں چیز کی اصطلاح میں، تو شریعت کی اصطلاح میں سورہ حدید میں یہ بھی ذکر کیا، عجب الکفار نباتہ، کافر کی جمع کفار، وہاں کفار بمانے کسان، ایسی ہری بھری کھیتی ہوئی کہ اس زمین کے اوپر اگنے والے سارے نباتات کسان کو ایک دم خوش و خرم کر دیے، میری زراعت اچھی ہوئی، میرا باغ اچھا ہوا، فصل اچھی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ایسا کیا۔ یہاں پر کفر کافر کے معنی میں، یہاں پر لغت کے زبان کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہے، عجب الکفار نبات۔ شریعت کی اصطلاح میں انکار کرنا، کفر کے معنی ناشکری کے بھی، ان الانسان لکفور، انسان انتہائی ناشکرا ہے، محسن کے احسان کو چھپا دیتا ہے، شکریہ کے ذریعے سے ظاہر نہیں کرتا۔ اب پورے قرآن میں جانا ان الذین کفروا آئے گا، اس کا ترجمہ صرف اتنا ہوتے رہے گا، کفار کافرین۔ ان الذین آمنوا، ان دونوں لفظوں کا ملا کر ترجمہ ہوتا چلے گا، ایمان والے مومنین، الذین کفروا کافرین، الذین آمنوا مومنین، الذین نافقوا منافقین۔ ان الذین کفروا جب تین لفظ ہیں تو تین معنی بھی ہوئے نا، انا بے شک، الذین وہ تمام لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ نے جو حق بیان کر دیا اس کو نہیں مانا، چھپا دیا، باطل کو ظاہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبری دی گئی اور آپ کو حکم دیا دعوت اسلام کے پیش کرنے کا، تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے کافر تھے۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمان دین اسلام میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں دین اسلام کے۔ اس دین کو قبول کرنے والوں کا مقام ترتیب اس کے بعد جگہ جگہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے مجھے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کیا، اس کے پر پابند رہنے کا حکم دیا، میں پابند ہوں، اس پر قائم رہنے کی تاکید پر میں اس لیے قائم ہوں۔ جگہ جگہ ذکر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابھی آپ کے اس میں شرک نہیں آنا، مشرکوں میں نہیں رہنا۔ سب سے پہلے اور اول کلام پاک پر یقین رکھنے والے، کلام پاک جو ایمان کی تاکید تسلیم کرتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان۔ پھر اس کے بعد جتنوں نے بھی اسلام قبول کیا، جو صحابہ کہتے ہیں پہلے کافر تھے، اسلام قبول کیا، مسلمانوں میں، اس سے پہلے تو سب مشرک، سب بت پرست، زمانے جاہلیت کے جتنے برائیاں تھیں کم و بیش کمی زیادتی کے ساتھ ہر ایک میں تھی۔ تو لہٰذا اب اس کے بعد جو مفہوم ہمارا یقیناً کافر لوگ، کافرین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، مساوی ہے۔ تو اس میں ایسے لوگ مراد نہیں ہیں جنہوں نے اسلام لایا، بلکہ اس آیت کے اندر یہاں پر ایسے کافروں سے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ چاہے اللہ کی کوئی بھی کتاب آئے، اللہ کی جانب سے کوئی بھی معجزہ قدرت کا اظہار کر دیا جائے، ان کے دل ٹس سے مس ہوتے نہیں، سمجھتے نہیں،
ایمان لانے والے نہیں ہیں اسے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہم کو منع ہے کہ جنتی ہے، فیصلہ دینے کا اختیار ہم کو نہیں، کہ دوزخی ہے ارے کافر کہنے کا اختیار نہیں۔ جس میں مزید وضاحت ہے ارے ملعون کہنے کی اجازت نہیں، قابل لعنت کام ہے یہ کہو، جھوٹ کہتا ہے تو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو جھوٹا ہے تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہنے کی اجازت بندے کو نہیں، یہ فیصلے خدا کرے گا۔ کسی کو برا کہتا ہو، کسی پہ لعنت بھیجتا ہو، حدیث شریف میں ہے کہ وہ لعنت بھیجنے کے بعد جس کو بھیجا گیا وہاں تک جاتی ہے، کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے؟ اگر اہل ہے تو لگتی ہے، نہیں تو لعن تان کرنے والے کے اوپر، برا بھلا کہنے والے کے اوپر ہی وہ پلٹ کر آتی ہے۔ تو گئے آپ نے پتھر مارا کسی کو، لگا ظاہری طور پر اس کو، اس کا انجام باطنی طور پر اس کا لوٹ کر آ رہا آپ ہی کو۔ تو یہ کفر میں اٹل جو ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں، جو اللہ کے علم میں ہے، ایسے بھی چند لوگ ہیں دنیا میں ہوتے ہیں۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں اس قسم کی جماعت تھی، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، مفسرین نے کئی ناموں کا ذکر کیا ہے، یا ناموں سے لیدان دینا نہیں ہے، اس جیسے اٹل رہتے ہیں، ان جیسوں کے پاس بھی قرآن پیش ہوگا، پیش کرنے والے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بواسطے اس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایسے شدید متعصبین کے سامنے بھی تم ان بات کو پیش کرتے چلو، بھلے وہ مانے یا نہ مانے۔ اگر اس کیفیت کے ہیں تو تمہارے پیش کرنے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، یہ سمجھ کر تم کو رکنا نہیں ہے، تمہارا کام پہنچانا ہے۔ مقصد مایوس نہیں ہونا ہے، حقیقت وہ ماننے والے نہیں، پہنچانے والے کو سب سے پہلے درجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دینا ہے، آپ اپنا کام کریں گے۔ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بھی بتایا، بشیر بھی بتایا، ماننے والوں کے حق میں بشیر، نہ ماننے والوں کے حق میں نذیر۔ نذیر کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ڈرانے والا۔ ڈرانا دو قسم کا ہوتا ہے، کاٹنے والا سانپ آ رہا ہے اس سے ڈرانا، ظالم کے ظلم سے ڈرانا، ظالم جیسا ڈراتا ہے کسی کو، فلاں یہ کرتا فلاں کرتا، وہ مطلب نہیں۔ انذار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کسی کا بھلا چاہتے ہوئے، جیسا عام زندگی میں کسی شخص کہتے ہیں دیکھو وہی صاحب سامنے گڑا ہے، سنبھل کے جائیے، وہ راستہ اس وقت خطرناک ہے، آپ کی مرضی جانا ہے تو جائیے، نہیں ہمارا کام بتا دیں گے۔ سارے سیدھے الفاظ میں جس کو وارننگ کہتے ہیں۔ تو سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور کلام پاک بھی بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے کہ دیکھو اگر یہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب، اللہ کے عذاب کے گڑھے میں گریں گے، دنیا برباد ہوگی، آخرت برباد ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی ہوگی۔ یعنی مخلص ہو کر خلوص کے ساتھ رہنے والے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، کرنے کے باوجود بھی نتائج سامنے نہیں آئے تو تھوڑی مایوسی بھی بتلا دیا گیا، جو نہیں ماننے والے ہم کو معلوم ہے، لیکن آپ کا کام بتانا ہے۔ انذرتم ایسوں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے،
یہ بھی بتا دیا تفصیل میں، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ایمان نہیں لائے گا. بات بتاتے چلیں. اور جو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبروں کی بات اثر نہیں کرتی، اچھی بات ان کے دماغوں میں نہیں جاتی، وجہ یہ کہ یہ غلط کاموں کے اوپر اپنی عادت کو اس قدر بناتے چلے ہیں کہ غلطیوں کا اثر ان کی طبیعت کے اوپر ایسی چھاپ بنی ہے. اور سارے انسان کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے دل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر چھاپ لگا دی ہے، مہر کر دیا ہے. مہر کسی بھی چیز کو سیل بند کب کرتے ہیں؟ جو چیز ڈالنا تھا، کرنا تھا، قطعی فیصلہ ہونے کے بعد اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں کرنا ہے، اب ختم. تو پیک کرنے کے بعد سیل کر دی جاتی ہے. اس کی وضاحت تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت نکتۃ سوداء فی قلبہ فاذا تاب ونزع واستغفر سقل. بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا ٹپکا اس کے دل میں پڑتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس غلطی سے نکل جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو پھر اس کو سیخل کر دیا جاتا ہے. اردو میں بھی سیخلش کہتے ہیں، جس کو غالباً خلئی کرنا کہتے ہیں. جیسے برتنوں کو اس کو تانبے کے، پیتل کے، اس کو چمکانے کے لیے جو کرتے ہیں اس کو سیخل کہتے ہیں. سوات یہ قافلہ یعنی بالکل صاف پھر چمکا دیا جاتا ہے، دھبے ہٹا دیے جاتے ہیں. وَإِذَا زَادَ زَادَتْ، لیکن توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ ٹپکا بڑھتے چلے جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے. اگر ہم دل کاٹ کے دیکھیں گے تو ٹپکا وغیرہ دکھنے والی چیز نہیں ہے. یہ معنوی ایک روحانی چیز ہے، حقیقت میں ہے، وہ دکھنے والی نہیں ہے. نمازی میں اللہ، نمازی کے لیے، نمازی کو اس کی نماز اس پہ نور پیدا کرتی ہے. بے نمازی کو بے نور کرتی ہے. ہلکی سی جھلکیں نمازیوں کی شکل و صورت پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن نمازی بے نمازی کو ٹھہر کر بتاؤ، دیکھو ہم فوٹو لیتے ہیں، کہاں ہے نور، بتاؤ روشنی، وہ دکھنے والی چیز نہیں ہے. تو اسی کیفیت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر چھاپ لگا دیا، ان کے کانوں کے اوپر بھی، حتیٰ کہ ان کے آنکھوں پر بھی پردے پڑے ہوئے. قدرت کے ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر قادر مطلق کو نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے نظیر، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سارے حقائق اور نمونے پیش کرنے کے باوجود بھی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. غور کر کر صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتے. ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسوں کے لیے ہدایت پر رہنے والوں کو تاکید ہے. تم اپنے ہدایت کے نمونے آگے پیش کرو، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. پھر فائدہ کیا ہے؟ عذاب ہوں گا ان کو. اگر تم نہیں کرے گا تو تم بھی عذاب میں جاؤ. ان کو تو عذاب ہو کر رہے گا. بعض لوگ کفر کو صاف ظاہر نہیں کرتے، اب پوری زندگی، پوری فکر، پورے حرکات و سکنات کفر و کفرستان میں ہی گزارنا چاہتے ہیں. ایمان اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کر رہنا چاہتے ہیں، گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں اور رہتے ہیں. ان کی حقیقتوں کو بتلاتے ہیں اگلی آیتوں میں، اور ایمان والوں کو شناخت کرنے کے لیے کہ یہ کیفیت تم میں نہیں آنا. یہ صراط مستقیم سے
انعمت علیہم کے زمرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ مغضوب علیہم اور الضالین لوگ ہیں۔ تم نے غیر المغضوب اور والضالین کا مطالبہ کیا تو ہم بتا رہے ہیں، حقیقت میں لوگ مغضوب علیہم اور الضالین والے لوگ ہیں۔ اس کی تفصیل اگلے آیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔